ملک کے شمالی علاقہ جات کا زلزلہ ہو یا سندھ کے سیلابی ریلے، KPK کا سیلاب ہو یا بلوچستان کا زلزلہ، پنجاب میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا تھر کا طویل قحط، بحر عرب میں اٹھنے والا طوفان نیلوفر ہو یا سانحہ بلدیہ ٹاؤن میں جلتی سلگتی زندگیاں، عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ نے کبھی اپنے ہم وطنوں کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خوشکن امر یہ ہے کہ جب قوم انسانیات کو بھول چکی ہوتی ہے تب بھی عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انسانیات کو یاد رکھتا ہے اور متاثرین کی داد رسی کرتے ہوئے قوم کو آگہی دیتا ہے۔ اب سے 8 ماہ قبل جب تھر میں قحط سالی کی خبریں آنی شروع ہوئیں تو فوری طور پر عالمگیر ٹرسٹ نے تھر کے بھائی بہنوں کے لیے ادویات، راشن، اشیاء خورد و نوش اور دیگر امدادی سامان بھجوایا۔ اس ضمن میں سرکاری مشنری کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کے ذریعے بھی یہ خدمات فراہم کی گئیں، مگر میڈیا کے چپ ہوتے ہی لوگ اس خشک سالی کو فراموش کر بیٹھے۔ تاہم عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ مسلسل تھر کے متاثرین سے وہاں کے مقامی افراد کے ذریعے رابطے میں رہا۔ اسی سلسلے میں پچھلے دنوں تھر کے کئی اضلاع کے دورے اور سروے چیئرمین اور جنرل سیکریٹری کی قیادت میں کیے گئے، جس میں ادارے کے ذمہ داران نے بچش میں خود وہاں کے حالات کا جائزہ لیا اور فوری ضروریات کا اندازہ لگاتے ہوئے متاثرین کے لیے راشن کی فراہمی اور واٹر پروجیکٹس کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ریت اور اس گرمی میں ہم اس وقت 2 دن کی مسافت طے کر کے اور نگر پار کر کے اس علاقے میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کن علاقوں میں ہمیں ضرورت ہے، کن علاقوں میں ہمارے پاس ہم یہاں سے کنویں کھدوا سکتے ہیں۔ تھر کے دور دراز کٹھن اور دشوار گزار سفر کے دوران احساس ہوا کہ وہاں فوری بنیادوں پر خدمات کی فراہمی ضروری ہے تاکہ تھر کے باسی نقل مکانی پر مجبور نہ ہوں۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ڈپلو اور اسلام کوٹ کی تحصیل کے 30 گوٹھوں میں راشن کی فراہمی کے لیے مسلسل 3 روز تک پوری جفاکشی کے ساتھ کوشاں رہی۔ وفد کے اراکین کو ایسی صورتحال کا سامنا بھی کرنا پڑا جو شہری زندگی سے قدرے مختلف تھیں۔ ڈر بھی لگ رہا ہے کہ کوئی اونٹ جو ہے میری گردن نہ پکڑ لے، لیکن بہرحال یہاں آ کر ہمیں اصل زندگی کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ تپتے صحرا، یہ ہم شہروں میں کس طرح سے بڑے آرام سے بیٹھ کر اور باتیں کرتے ہیں، حقیقتاً زندگی یہ ہے۔ 45 ڈگری سینٹی گریڈ کے درجہ حرارت اور جھلستی ریت کے باوجود کارکنان کا عزم و حوصلہ دید نہیں تھا۔ عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ اپنی پچھلی روایت کے مطابق مقامی افراد کے پرخلوص سپورٹ کے ساتھ کام کرنے کا حامی ہے، لہٰذا اس بار بھی مقامی افراد کے بھرپور تعاون کی بدولت یہ مشکل کام آسانی کے ساتھ انجام پایا۔ اس ضمن میں تحصیل ڈپلو کے 20 گوٹھوں جبکہ تحصیل اسلام کوٹ کے 10 بڑے گوٹھوں کے متاثرین میں انتہائی منظم ٹوکن سسٹم کے ذریعے ایک کثیر تعداد میں راشن پیکیجز تقسیم کیے گئے۔ یہ اللہ کا بڑی رحمت اور کرم ہے کہ آج اللہ نے توفیق دی ہم کو کہ ہم یہاں اس علاقے میں آئے اور یہاں پہ ان غریب لوگوں کے مختلف گاؤں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے بذریعہ ٹوکن، کیونکہ پہلے ہم نے ٹوکن تقسیم کیے یہاں پہ لوگوں کو راشن کے لیے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم ان کو اب یہاں پہ راشن کی سپلائی دے رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایم ہے کہ جہاں جہاں ایسی چیز ہوگی ہم انشاءاللہ وہاں خود پہنچیں گے اور پہنچ کے اس کام کو اپنے ہاتھ سے انجام دیں گے۔ علاقے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا ہے۔ ہم یہ جو بھی کام کر رہے ہیں اس تھر کی شدید گرمی میں، یہ میں آپ کو بتا دوں اس وقت تقریباً 45 ڈگری سینٹی گریڈ ہے اور بہت بری حالت ہے گرمی کی، اور اس گرمی میں ہم اور ہمارے خصوصاً چیئرمین سے لے کے اور ہمارے ورکرز تک سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ عالمگیر نظر آ رہا ہوگا۔ ہم تھر کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور پاکستان میں کہیں پر بھی کوئی بھی آفت ہو عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ کہیں سے بھی اور کسی صورت میں پیچھے نہیں رہتا۔ انتہائی مشکور ممنون ہوں عالمگیر ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کی تمام انتظامیہ کا، خصوصاً چودھری صاحب کا، جنہوں نے تھر پار کر کے سندھ کے سب سے زیادہ پسماندہ تھر پار کر جہاں غربت ہے، پانی نہیں ہے، 1 ہفتہ پہلے مکمل طور پہ دورہ کیا یہاں کی لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی فرصت اس عمر کے اندر ان لوگوں نے تھر پار کر یہاں اندر آ کر کے عام لوگوں کو جو ہے نا یہ ریلیف کا دیا ہے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں تقسیم کیا ہے۔ عام لوگوں کو جو ہے نا یہ ریلیف کا دیا ہے اور انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں تقسیم کیا ہے۔ نثار صاحب اور جنرل سیکریٹری شمیم صاحب اور ریحان صاحب اور ان کی ٹیم اور مقامی لوگوں کے تعاون سے یہ راشن الحمدللہ ابھی بڑھ چکا ہے۔ جو مختلف گاؤں دیہاتوں سے آئے ہوئے لوگ
लेके खुशी खुशी जा रहे हैं और ये हमें अपनी दुआओं में याद कर रहे हैं। अशियाए खुर्दोनोश और इमदादी सामान पर मुश्तमिल ये राशन पैकेज एक ख़ानदान की एक माह की ज़रूरियात के लिए काफ़ी था। राशन पैकेज में हमारे पास आटा है, चीनी है, चावल है, पत्ती है, दालें हैं, नमक है, मिर्चें हैं। तो ये पूरा एक हमने पैकेज बनाया है और ये पूरा पैकेज एक ख़ानदान को देना है। थरपारकर जे अंदरि चवंदा ॾुकार आहे, शदीद ॾुकार आहे, 2 सालनि खां मुसलसल बरसातूं वग़ैरह कोन पयूं आहिनि, जंहिंजे करे माण्हुनि जे लाइ खाइण पीअण जो इंतज़ाम हिते कोन्हे, माण्हुनि जे लाइ अनाज जो बंदोबस्तु कोन्हे, माण्हू बुख विघे मरनि पिया, माण्हुनि जे लाइ पाणी जो बंदोबस्तु कोन्हे। इन सॼे सूरताल जे अंदरि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जे तरफ़ां थरपारकर जे माण्हुनि जे लाइ खाधे ऐं खुराक जो इंतज़ाम कयो वियो आहे ऐं इहो माण्हुनि में तक़सीम कयो आहे। तव्हां हिते यकीनन ॾिठो त हिते माण्हू ॾाढो डिसिप्लिन सां ॾाढो इंतज़ाम फर्स्ट क्लास कयो वियो, जंहिंजे अंदरि माण्हुनि सामान वग़ैरह वरितो आहे ऐं उहे पंहिंजो सामान वग़ैरह खणी घरनि ताईं वञनि पिया ऐं इहे तमामु घणो ख़ुशि आहिनि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जे तरफ़ां जिन्हनि खे सामान ॾिनो आहे। ये थर के गरीबों के शाना बशाना आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट चल रहा है और मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि जहाँ पर आम आदमी की पहुँच नहीं है और जहाँ कोई सोच नहीं सकता, तो वहाँ पर आलमगीर आज पहुँच गया है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तकरीबन, और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट अपनी पूरी टीम के साथ इन गरीबों की और भूखे प्यासे लोगों के शाना बशाना काम कर रहा है और अल्लाह ताला इससे इसी तरह के काम लेता रहे। और मैं तमाम पाकिस्तान के मुखैर और कार खैर लोगों से पुरजोर अपील करता हूँ कि आलमगीर की मदद करें और आलमगीर के बाजू बने ताकि हम यहाँ पर मज़ीद और काम करें। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की टीम जब इस्लाम कोट की तहसील में पहुंची तो ये देखकर खुशगवार हैरत हुई कि कराची में वाक़ई धोराजी कॉलोनी के मेमन बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले चंद अहबाब भी खुद अपने हाथों से इमदाद तकसीम करने के लिए वहाँ पहुँचे हुए थे। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका ये सर्वे हम ऐसे कर रहे थे तो आलमगीर का नाम सामने आ गया कि जी आलमगीर वाले ही कर रहे हैं। फिर हमने सब सर्वे छोड़ के फिर यही आ गए हम लोग कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह के आलमगीर वाले हैं, तो फिर तो बात ही ख़त्म है, सर पे की हुई है, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ आ गए। वसीला बहुत से लोग हैं, अल्लाह सबको अजर दे, इसमें आलमगीर ट्रस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा है और मैं समझता हूँ ये गाइडलाइन के तौर पर बहुत अच्छा है। राशन के साथ साथ थर के दीरीना मसले पानी की फराहमी के लिए मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे किया गया और मुख्तलिफ लोकेशंस का तयन भी किया गया ताकि वहाँ कुएँ, हैंड पम्प्स और वाटर रिजर्वायर्स बनवाए जा सकें। मेरा इधर करीबी एक गांव है भाडारो के नाम से। हमारे पूरे थरपार ज़िले के अंदर जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात है वो पानी की है। तो एक तो पानी बिल्कुल कम है और उसके बाद अगर है तो वो कड़वा है। लोगों को अगर परेशानी है, कोई मुश्किलात है तो सिर्फ पानी की है। रेगिस्तान के इन बासियों की ज़िंदगी सहराई रेत ही की तरह खुश्क है। इसी खुश्क साली की तदारुक के लिए साहिब खैर अफराद के ताउन से ट्रस्ट ने इस काम का बेड़ा उठाया है। डोनर्स के एतमाद को एतकाद में बदलने के लिए आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की इंतज़ामिया बज़ात खुद इन इलाकों में जाती है और अपने हाथ से आपकी सौंपी गई अमानत को इन खानमा बर्बादों की इमदाद में सर्व करती है। थर की कहत साली आज ख़त्म नहीं होगी, बल्कि ख़दशा है कि ये सिलसिला आइंदा चंद माह तक और कई माह तक जारी रहेगा। अल्लाह करे कि जल्द बारिशें हों और इस गर्मी से और इस कहत साली से निजात मिले, लेकिन अगर यही सूरत हाल जारी रही तो साहिब खैर अफराद को आगे आना होगा और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जैसे इदारों का साथ देना होगा। 45 डिग्री सेंटीग्रेड की शदीद गर्मी में कैमरामैन मोहम्मद वक़ास, ज़ुहैर खान और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की पूरी टीम के हमरा निसार अहमद, पिलोड़ो, थरपारकर। तो